آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک ایسی برائی ناسور بن چکی ہے جس میں بڑے چھوٹے بوڑھے جوان مرد عورت پڑھے لکھے اور ان پڑھ گنوار بھی شامل ہیں۔ جس برائی کو آپ سنیں گے تو اپنے ذہن و دماغ سے اس کا خیال نکال پھینکیں گے، اس برائی کو کرنا تو دور اس کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں۔ جس برائی کے بارے میں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ یا دوستو، جس برائی کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے غیبت، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ تم ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، غیبت بیان نہ کرو۔ کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اللہ نے خود کہا کہ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم اس کو ناپسند سمجھو گے۔ یقیناً اگر آپ کے گھر میں آپ کا بڑا یا چھوٹا بھائی مر جائے، کوئی آئے اور کہے کہ تم اپنے اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، تو آپ کہنے والے کا منہ نوچ لو گے، نہ جانے کیا کر جاؤ گے۔ اس کے باوجود آج ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ برائی عام ہو چکی ہے۔ یہیں تک نہیں، اس برائی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہلاکت ہے تانا دینے والوں کے لیے، بربادی ہے غیبت کرنے والوں کے لیے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے حمیم اور جہیم کے درمیان چار قسم کے جہنمی دوڑتے ہوئے موت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، اور ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہوگا۔ دوسرے جہنمی حیرت میں آ کر پوچھیں گے کہ آخر یہ کون ہے جو ہمارے لیے مصیبت بن رہا ہے، اپنے ہی ہاتھ سے اپنے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، یعنی غیبت کرتا تھا۔ لیکن افسوس کہ آج اس امت کا اکثر طبقہ اس برائی میں مصروف ہے۔ لوگ اس برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو غیبت کو لے کر غلط فہمی کے شکار ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر کچھ برائی ہو اس کو بیان کر دیا جائے تو یہ غیبت نہیں، جبکہ اسی کا نام غیبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، پوچھا کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہی بیان کر دیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی شخص کے اندر کوئی ایسا عیب ہو، کوئی ایسی برائی ہو، اگر اس عیب اور برائی کو اس کے سامنے تم بیان کرو تو اسے اچھا نہ لگے، تم اسی برائی کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرو، اسی کا نام غیبت ہے۔ تو سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو بھی یہ غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، یہی غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں تو پھر وہ بہتان ہے۔ تو جو لوگ اس بات میں بہت زیادہ کشمکش کے شکار ہیں کہ غیبت اس کا نام نہیں ہے، اور مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں اور سنتے ہیں، وہ بچ جائیں، وہ باز آ جائیں، نہیں تو پھر اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوستو، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ غیبت کرنا جیسے گناہ ہے، ویسے ہی غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ غیبت کرنے والے سے بڑا گنہگار، بڑا مجرم غیبت سننے والا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص غیبت سننے والا ہی نہ ہو تو غیبت کوئی کیسے کرے گا؟ اگر کوئی آپ کے پاس آئے، کسی کی غیبت بیان کرنے لگے، کسی کی برائی کرنے لگے، اور اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دے، بند کر دیں، اور کہیں کہ نہیں بھائی، جو کہنا ہے اپنی ذات کے بارے میں کہہ، کسی کی برائی نہ کر، کسی کی تعریف کر سکتا ہے تو کر، برائی نہ کر، تو وہ شخص کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ سننے لگے تو یقیناً مسکے مار مار کر برائیاں کرے گا، اور وہ کرتا رہے گا، آپ سنتے رہیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ سنتے سنتے آپ بھی غیبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، فلاں چنا کی باتیں کرتا ہے، کسی کی غیبت اور برائیاں کرتا ہے، تو فوراً اسے متنبہ کرے، اس کی تنبیہ کرے، اسے سمجھائیں، بتائیں کہ بھائی اپنی بات کر، دوسروں کی بات یہاں نہ کر۔ تو اس سے آپ بھی بچیں گے، وہ بھی بچے گا۔ اگر وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے تو آپ کے لیے بھی ثواب ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو آپ اس کے پاس جائیں
اور समझाए, बताए, इससे उसकी इस्लाह हो सकती है। अगर किसी के अंदर कोई बुराई है, उसके सामने ना बयान करके दूसरों के सामने बयान करते हैं तो उसकी इस्लाह भी नहीं होगी और आपको गुनाह भी मिलेगा। लेकिन अगर वही बुराई उसके सामने जाकर रखते हैं और उसे समझाते हैं, बताते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये बुराई है, और वह सुधर जाता है, राह रास्त पर आ जाता है, तो आपके लिए वह जरिए नजात और हिदायत बन जाएगा। हो सकता है कि उसी की वजह से आप जन्नत में चले जाएं। तो गीबत देखने में और सुनने में बहुत ही मतलब लगता है कि ये छोटी सी बुराई है, लेकिन गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ी बुराई है। इससे हमें और आपको रुकना चाहिए, बाज आना चाहिए। दोस्तों, मैं जाते जाते आपको ये भी बताता चलूं कि गीबत करने वाले को जहन्नम में मुर्दार खाना पड़ेगा। गीबत मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। गीबत करने वाला अजाब कब्र में गिरफ्तार होगा। गीबत करने वाले जहन्नम में तांबे के नाखून से अपने चेहरे और सीने को बार बार छील रहे होंगे। गीबत करने वाले को उसके पहलुओं से गोश्त काट काट कर खिलाया जाएगा। गीबत करने वाले कयामत में कुत्ते की शक्ल में उठेंगे। गीबत करने वाले जहन्नम के खौलते हुए पानी और आग के दरमियान मौत की भीख मांग रहे होंगे, लेकिन उन्हें मौत नहीं मिलेगी और जहन्नमी उनसे बेजार हो जाएंगे। गीबत करने वाले सबसे पहले जहन्नम में जाएंगे। तो दोस्तों, कुरानी आयात और अहादीस मुबारका की तौज़ीह से आप समझ चुके होंगे गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है और गीबत करने वालों का अंजाम कितना भयानक है।